وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں، کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں، بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دیں۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی
کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں، نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں. لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے، یہ معاملہ نہیں.
واقعی زندگی موت کی کشمکش میں. تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے، وہ سولر انرجی ہے. الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ. اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی تواتر سے صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح چلتا رہا. احادیث بھی موجود ہے، لیکن یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اختلافی مسئلے پر دلیل کی ضرورت ہوتی. اجماع یہ ہے کہ جب علامات بلوغت پائی جائیں تو وہ جوان ہوگا. عورت کے لیے علامات بلوغت میں سے ہے مینسز کا، یعنی حیض کا آنا، یا زیر ناف بال اور بغلوں کے بالوں کا اگنا. مرد کے لیے بھی ہے، یا نائٹ فال کا ہو جانا، یعنی جو احتلام ہو جانا. تو یہ علامات ہیں. کسی کو 13 سال میں ہو جاتی ہیں مردوں میں سے، بعض کو 12 سال میں. اور آج کل جس طرح کی ہمارے فاسٹ فوڈ ہیں اور جو اس طریقے سے بے حیائی کے اوپر مبنی چیزیں آ چکی ہیں، لوگ جلدی ایجوکیٹ ہو گئے، 10 سال میں بھی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. عرب گرم ملکوں میں لڑکیاں تو 8-9 سال کی بھی بالغ ہو جاتی ہیں. خود سیدہ عائشہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نکاح ان کا نابالغی کی حالت میں ہوا تھا 6 سال میں، اور رخصتی 9 سال میں ہو گئی تھی. تو 9 سال میں بھی عورت تو جوان ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر علامات بلوغت پائی جاتی ہو. اگر نہ پائی جاتی ہوں پھر جوان نہیں ہوگی. لیکن البتہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اگر اس کی ہم عمر اس ایج کی بچیوں میں وہ علامات پائی گئی ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بالغ تصور کرے گی. اور ظاہر بلوغت کی عمر کی اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ پہ نماز، روزہ، یہ چیزیں فرض ہو جائیں گی. اس سے پہلے صرف ترغیب کی حد تک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ جس کا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھائے تاکہ عادت بنے. فرض تو اس پہ 12.5-13 سال یا 14 سال کی عمر میں ہوگا. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں غزوہ بدر کے موقع پہ جب مجھے جہاد کے لیے پیش کیا گیا تو مجھے نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے سے روک دیا کیونکہ بچوں کو اجازت نہیں تھی. اور غزوہ احد کے موقع پر میری عمر 14 سال تھی، جب میں پیش ہوا تو مجھے اجازت مل گئی. تو اس سے 14 سال کی عمر بخاری شریف سے ثابت ہوگی. اور یہ 14 سال قمری اعتبار سے ہے. ہجری صاحب سے یہ 13.5 سال ہی جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے، یہ لیونر ایئرز کے اعتبار سے اگر وہ 14 سال ہیں تو سولر ایئرز کے اعتبار سے 13.5 سال ہمارے جو عیسوی ہیں 13.5 سے کے قریب یعنی بن جاتے ہیں. بعض کا 14 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں. پھر وہ جو بخاری مسلم میں اتنی ڈیٹیل حدیث ہے جو بنو قریظہ کے بارے میں جنہوں نے بدعہدی کی تھی، تو اس میں الٹیمیٹلی سعد ابن معاذ سے فیصلہ کروایا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے کہا تھا جو یہ فیصلہ کرتے ہیں.
تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو بالغ لوگ ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے. تو جامعہ سنن ابی داؤد میں ڈیٹیل آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی میں نابالغ تھا تو میں بچ گیا، اور اس کا طریقہ یہ انہوں نے کہا جی میرے کپڑے اتارے گئے اور میرے زیر ناف بالوں کو چیک کیا گیا تو نہیں اگے ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کر کے چھوڑ دیا گیا، اور وہ دیکھیں صحابی بن گئے. اگر وہ ایک ڈیڑھ سال کا فرق بھی ہوتا تو گئے سن، کیونکہ بدعہدی کی سزا ہوئی تھی نا. وہ میں نے علیحدہ سے بنو قریظہ کے اوپر بول چکا ہوں، مجھے اب دوبارہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو زیر ناف بال یا نائٹ فال احتلام کا، ویٹ ڈریم کا آنا، یا عورتوں کے لیے مینسز کا آنا یا بالوں کا اگنا، یہ ان کی بلوغت کی عمر ہے. جیسے ہی بالغ ہوں گی تو شرعی احکام ان کے اوپر لاگو ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. عمر کا ڈیسیژن انہوں نے خود ہی کر لینا ہے اپنے اعتبار سے. اچھا میں ادھر ایک چیز کلیئر کر دوں، تھوڑی یہ امپورٹنٹ ہے. میں ان ماؤں کو کہوں گا کہ جن کی بچیاں یعنی 10 سال کراس کر رہی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو پہلے ایجوکیٹ کریں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں، لیکن ذرا ان سے پوچھیں کہ صحابہ کرام کی 14 15 سال کی عمر میں شادیاں ہوئی ہوئی. ہمارے 14 15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے؟ ہم لوگ تو نہیں تھے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہنچ گیا تھا اور مجھے یہ سارے معاملات نہیں پتا تھے. صرف اتنا پتا تھا کہ یعنی کہ یہ بالغ ہو گیا بندہ اور نماز پڑھنی ہے، مرد و عورت کا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ مطلب سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی مجھے نہیں پتا تھا. جبکہ آج کل تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اس وقت یوٹیوب نہیں تھی نا، ایجوکیشن نہیں تھی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے اچانک اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. ٹھیک ہے، تو 10 سال کے بعد بچوں کے بیگ کے اندر آپ یعنی وہ 7 رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے. ایجوکیٹ کریں بچوں کو اور بچیوں کو 10 سال کی. کوئی بچیاں تو میچور ہو جاتی ہیں، اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے بھیجیں یعنی اسکول میں جب جائیں، اور ان کو پہلے ہی ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. بعض سمجھدار مسیں تو ایجوکیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ بیچاری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. آپ ذرا اپنی یعنی جو شادی شدہ ہیں اپنی بیویوں سے پوچھیں کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوا تھا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بجائے یار آپ ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے، لڑکے اگر 12 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کو سیکس کے معاملے میں اس حوالے سے ضرور ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو وہ والی ایجوکیشن دیں جو مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی جاتی ہے پریکٹیکلی. میں آپ کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. آپ وہ والی ایجوکیشن دیں، کم از کم ان کو پتا ہو کہ یہ یعنی نائٹ فال کوئی چیز ہے، غسل فرض ہوتا ہے. یہ والی ایجوکیشن تو ماں باپ کا کام ہے. اور پھر زیر ناف بال صاف کرنے یا بغلوں کے بال کے بارے میں بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا. اور پھر بیچارے جن کو بالکل ایجوکیشن نہیں ہے وہ پھر ایسے بلیڈ بھی استعمال کرتے ہیں، زخمی کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو. بچیوں کو تو عموماً تھوڑا بہت مائیں سمجھا دیتی ہیں کریم کا یوز، یا جو جوان بچے ہیں ان کو تو نہیں کوئی بتاتا کہ اس طرح کے خاص ریزر ملتے ہیں اور آپ نے اس طرح کرنے ہیں. وہ بیچارے پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی پرابلمز میں رہتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سٹوری ہے بلوغت کی. تو سر جو آپ لوگ، اب آپ کی اولاد ہے تو جو کچھ آپ کے ساتھ تماشے ہوئے ہیں نا، اب آپ اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ ریپیٹ نہ کریں. آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، فوراً ایجوکیٹ کر دیں. تو میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پھر پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کرے. تو اس طرح بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. آپ نہیں دیں گے تو وہ یوٹیوب سے سیکھیں گے اور پھر وہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے ہی ٹرنز دا ٹیبل اوور کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو ایز اے نیچرل پروسیس بتائیں کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اور عرب کے لوگ سر ایجوکیٹ تھے. وہ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کیا بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بچپن میں ایجوکیٹ ہوتے تھے. اور تبھی تو یار 13 14 سال کے جو شادی شدہ ہوتے تھے یار، وہ 18 20 سال کی عمر میں 3 4 بچے ان کے ہوئے ہوتے تھے. ہمارے 20 سال کے ٹگے ہی ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے یہ ایجوکیشن تھی. تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے؟ دینی چاہیے. یہ سینسٹیو ایشو ہے. میں نے آج ضمناً بات ہوئی تو میں نے کر دی.
میں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے, آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں, اب اللہ کرے وہ کبھی دن آئے. میں نے ایک پلان کیا تھا کہ میں صرف 10 سال سے جو 15 سال کے بچے ہیں نا, ان بچوں کے لیے ایک نشست ریکارڈ کراؤں, تاکہ جو ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں نا, ان کے ماں باپ اگر ان کو بتاتے ہوئے خود شرما رہے ہیں نا, تو وہ ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھ لو, جس میں وضو, غسل, تیمم, استنجا, یہ ساری چیزیں جو نوجوانی کی ایج میں جو ظاہر ہے آپ کو ہارمونز کی چینج کے بعد کئی ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے وہ کتابیں پڑھتے ہیں, کتابوں میں بھی عجیب قصے کہانیاں مل رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بجائے نا یہ والی ایجوکیشن ضرور دے دی جائے, تاکہ وہ بچے بےچارے ادھر ادھر چیزوں کے بارے میں ذلیل نہ ہو. اس لحاظ سے ویسے ہماری جو تبلیغی جماعت ہے یا دعوت اسلامی جو تبلیغی تنظیمیں بنی ہیں نا, ان کی بڑی پازیٹیونیس ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. یعنی میں اپنے بالغ ہونے سے پہلے ہی دعوت اسلامی کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوا تھا, تو یعنی مجھے اپنی بالغ ہونے کی عمر بھی یاد ہے, 26 مئی 1992. تو میں ایجوکیٹ ہو گیا تھا کہ میں دعوت اسلامی میں تھا, ہم نماز پڑھتے, اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے, وضو, غسل, یہ ساری چیزیں سیکھ لی تھی. تو ان تنظیموں کا کم از کم یہ چیز تو ایجوکیٹ وہ کر دیتے ہیں نا لوگوں کو. اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم یہ ساری چیزیں کوڈ ورڈز میں اتنے طریقے سے کہ بس وہ ایک مہذب انداز میں پہنچ جائے. باقی تو انہوں نے سیکھ ہی جانا, لیکن جب سر وہ خود سیکھیں گے نا سر, پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. پھر تو وہ سمجھیں گے شاید ہم نے کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہے. ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ اس کو نارمل چیز کے طور پہ پریزنٹ کریں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ کرنا ضروری ہے. یہ اس لیے میں سکولز کہہ لیں یا کالجز میں سیکس کی جو ایجوکیشن ہے اتنے کنٹرول دائرے میں اس کا بڑا سختی سے حامی ہوں, اس سے پہلے کہ بیڑا غرق ہو جائے. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو قوم لوط کا سا عمل کرے وہ لعنتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ ایسا عمل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل. نعوذ باللہ. اس کے اوپر میرا سیکس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 155, وہ آپ دیکھ لیں. لیکن وہ میں ریکویسٹ کروں گا, میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سیکس کے اوپر ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی لیکچر ہے جس کے کلپ بنے ہوئے ہیں. عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں, مرد مردوں میں, یعنی اختلاط میں نہ دیکھ. اس کے شروع میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی. باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن, آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑھی والی سرکار جو ہے وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے. میری ایک کمپیٹنسی, میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر, کیونکہ یہ ٹرانس جینڈرز کا جو ایشو ہے, ہیجڑوں والا اور مخنثین والا, یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے, چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے. اور یہ ہجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے, اس طرح لوگوں کو بنایا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے, کوئی کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ اوپر کوئی اس طرح کے کومنٹس پاس کریں. جو مخنث ہیں جی ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی, یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی, تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دی. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف. البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود. ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہے, نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث کہتے ہیں عربی میں ہجڑ, تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں, پنجابی میں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں, اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا, یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ, وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی, جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ, اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں. یعنی وہ اس کی, عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں, اس کے موٹاپے کی تعریف. تو نبی علیہ السلام نے سن لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں. اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں, ویسے ایک ہجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے, اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی. لیکن اس طرح کے ہجڑے جو, میں اس پہ بات کر رہا ہوں ڈسکشن, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی, وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی ان کو اجازت ہے. باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہم کو فی الحال ڈسکس. اچھا ٹھیک. تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا, اس میں ان کو بالکل شادی نہیں, انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا, ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی, کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں. پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں, اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی, زیادہ تر
کیسز میں مردوں کے یہاں کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن وہ عورتوں کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر۔ کئی عورتیں ہیں جنہوں نے پوری اور بعد میں نہیں پتہ چلا کہ، تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے، پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے، اور علاج پاسبل ہو۔ بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا، یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے، اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی تو ٹیشن نہیں رہا۔ باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے، صبر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ہے۔ اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا۔ اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے۔ عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہو، یہ بھی ایک لت ہے نا۔ یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے، اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے، ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی۔ ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں، یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی دو نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہے، کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے۔ تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے۔ اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا، وہ بڑا سخت کلپ تھا، عبدالستار ایدی صاحب کے اوپر جب مفتی نے کامنٹس کیے تھے، میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عبدالستار ایدی، انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ کلپ ٹاپ پہ، میں نے جواب ہر طرح سے دے دیے۔ علی بھی اسی حوالے سے اگلے 5 سوالات ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مخنث، ہجڑے یا تیسری جنس سے متعلق احکام کیا ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے، ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی۔ یعنی آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ، پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے۔ قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے، یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے۔ یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی الاسلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں آپریشن ہوتے ہی تھے، تو نبی الاسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے، ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی دین کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ نبی الاسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سیوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا، تو انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی الاسلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا۔ دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نفل پڑھوں۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں، شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا۔ یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے، یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے رہے کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی، یہ متقی ہونا نہیں ہے، یہ سرکس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا کوئی تعلق جو آپ کے نکاح پڑھاتے ہوئے حدیث پڑھی جاتی ہے، نکاح سن غیب عن سن۔ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری۔ آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد، وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی، وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی آنکھیں ٹر گیا ہونی ہیں، نیند کی تو جانی ہے، اور کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے۔ امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے۔ آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، پوری رات جاگنا یہ کرتب ہے اور کرامت ہے، اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں، اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے۔ پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا، کہ مہینے میں 3 روزے رکھ دیا۔ ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں، میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر، ایک دن جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، بخاری مسلم میں الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لوں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے۔ اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے، نہیں جب مرضی رکھے، تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کر۔ تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں۔ اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا، یہ لوگ معاشرتی مسئلہ، بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت، زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی۔ باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا، ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں، جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے، کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ اسی سے اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے، ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا کی کتنی اقسام ہیں اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا، علماء سے نہیں کروانا آپ نے، کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا، وہ آپ نہیں متعمل اس کے، تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے، جیسے گامدی صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں، وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں، محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے۔ ہاں علماء مطلب ان کو شرعی مسئلہ ضرور بتائیں گے، باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں۔ اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کریں نا۔ کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈائلسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں، آپ کے جب ڈائلسس پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی 2 نمبری ہے ان کی، ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے ہیں، ان کو کیوں ہاسپٹلس میں داخل کرواتے ہیں؟ اسی کہ اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی، ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کریں۔ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں، صحابہ کرام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے، جس کی فیلڈ ہے، یہاں ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے، بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو مطلب ان بائسڈ ہو کے فیصلہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا، قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے، جو فیلڈ ہے، جیولوجی کی بات ہے جیولوجسٹ بتائے گا، اسٹرونومی کی بات ہے اسٹرونومی کی فیلڈ کا اسٹرونومر بتائے گا، اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے۔ اور نبی علیہ السلام کتنے منصف مزاج ہیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری، آپ نے فرمایا اگر یہ پیوند کاری نہ کرو کھجوروں کی تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے، آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے؟ بس اتنا کہہ کے چلے گئے، آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو۔ انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی، فصل کم ہوگی، وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس دفعہ پیوند کاری نہیں کی ہے تو فصل کم ہوئی، تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ۔ اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے، اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں دیں گے، آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی بھیڑ بکریاں چرانا وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی عادتیں کیا ہیں، وہ تو آپ کو کوئی سیابی بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے. گائے اور بھینس کے نخرے ہی ڈیفرنٹ ہے. بھینس تو بڑا لاڈلا جانور ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات میں بیمار ہو جاتا ہے. گائے ٹف ہے. تو انتم اعلم بامر دنیا، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھ. اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے؟ وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے. ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا، اور اس میں فقہا نے یعنی کافی زیادہ کام کیا. فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا، بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے. قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا. اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گی. اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، مغرب کا وقت آ گیا. کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی، کچھ نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. دوسروں نے کہا نہیں، آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے. دونوں نے 180 ڈگری. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ، حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی. دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا. تو اجتہاد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کریں. اگلے دن سوال ہے جی یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو نماز کس طرح منہ کر کے پڑھے گا؟ تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں، ذرا امام حنیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا. تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا. یہ میں جوک کے طور پہ. تو میں نے بتایا کہ بھی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند، صرف سائز بڑا ہوتا ہے. تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ ادھر ہی ہوگا. کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا، کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی. تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. خام خواہ کہانیاں بنائی ہیں. او جی ریل گاڑی میں نماز، اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے؟ آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں. وہ کہندے نے جناب بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکدا اتنے ٹرین دا، انہاں نگاہ ماری انجن چھالا ماردا سی اتنے ہی، اگے نہیں سی ٹردا. انہوں نے سمجھا ایک گھوڑا ہے، ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو وہ پٹری سے نیچے گر جائے گا. تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے. جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے، 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں، روک کے بتائے کوئی کہانیاں بنائی نے اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے؟ ہاں. اچھا پھر بزرگ ہر جگہ بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مڑ کے ساڑے بزرگوں نے رگڑتا. کہ کریے بزرگوں نے خرابی بڑی بڑی لیول دی پائی ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں، یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں. صرف ڈول نہیں نکالنے، میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا ٹرانسجینڈر یا ہجرا اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہے گا کہ وہ ٹرانسجینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر دے یا عورت کے، تو وہ بےمانی کر رہا ہوگا. مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے، یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی، وہ تو حرام ہے. وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کرے، وہ بھی اس میں آئیں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت تو سب سے اوپر ہے، سورہ نساء نمبر 190، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں. البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں، بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھے کا پس کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں، اس میں داڑھی بڑھانا بھی آیا ہے، مسواک کرنا بھی آیا ہے، ناک صاف کرنا بھی آیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پہ خطرے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بگاڑنا فطرت. اچھا اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے، یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے؟ نہیں.
مرد تو نہیں ڈال سکتا، عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دی. تو اس سے کانوں کی بالیاں، یہ امام حنیفہ نے نہیں ثابت کی، حدیث شریف میں ثابت ہے. کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈلی ہوئی ہوں. تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں. اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے. تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کرتے ہیں. وہ تو ایون اپنے بالوں میں کرے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں دوسری چھوڑ دیں، ایسے فٹ بالروں نے کی ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے. اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہو. آخری سوال ہے ربی، کیا اسلام میں ٹرانسجینڈر کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا. یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے، جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں. جناب انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں. جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا. رات کے اندھیرے میں یہ خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. اس وجہ سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی. ایک پوری ایک کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑت پیدا بھی ہو جائے ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے. آپ ان کو یہ نہیں پالے. ظاہر اللہ نے دیکھیں ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرلائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہ شکر ہے یا اللہ اس کو آزاد تو نے پورے دیے. ایک چیز ڈسیبل رکھی نا، تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا